السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں کلاس 12 بہار بورڈ کے لیے۔ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق جسے سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے، تو اس پر ایک نوٹ لکھیں۔ اس میں بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کی افادیت کا ذکر ہو۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک محقق اور ماہر لسانیات کی حیثیت سے مولانا سید سلیمان ندوی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والے کو، ریسرچ کرنے والے کو، اور ماہر لسانیات کہتے ہیں زبانوں کا ماہر، یعنی بہت ساری لینگویج کا ماہر ہو۔ تو اس حیثیت سے مولانا سید سلیمان ندوی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، یعنی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سبھی لوگ ان کو جانتے ہیں۔ یوں تو سید صاحب کی تحقیق کا خاص میدان تاریخ اسلام تھا۔ یاد رکھیے گا، سوال آتا ہے کہ ان کی تحقیق کا خاص میدان کیا تھا، تو تاریخ اسلام تھا، اور ان کی بیشتر تصانیف اسی موضوع پر ہیں، یعنی بہت ساری کتابیں اسی ٹاپک پر ہیں۔ لیکن سید سلیمان ندوی ایک کامیاب مورخ کے علاوہ ایک ماہر لسانیات بھی تھے۔ مورخ کہتے ہیں جو تاریخ یعنی ہسٹری لکھتا ہو، اور ماہر لسانیات جو بھاشا کے بارے میں لکھتا ہو، جو لینگویج کے بارے میں لکھتا ہو۔ تو اسلام کے بارے میں جانکاری تھی ان کو، اسلام کے لیے وہ ماہر تھے، ماہر اسلامیات تھے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ تاریخ یعنی ہسٹری بھی لکھتے تھے، اور زبانوں کے بھی ماہر تھے۔ وہ عربی، فارسی اور اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی پر بھی دسترس رکھتے تھے، یعنی کمانڈ رکھتے تھے۔ ان کی ادارہ ساز شخصیت نے دارالمصنفین اعظم گڑھ کو پوری دنیا میں ایک وقار عطا کیا تھا، یعنی ان کی وجہ سے دارالمصنفین جو اعظم گڑھ میں ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوا تھا۔ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی مشہور کتاب نقوش سلیمانی سے ماخوذ ہے۔ سوال آتا ہے کہ یہ کہاں سے ماخوذ ہے، کس کتاب سے؟ تو جواب آپ کا ہوگا نقوش سلیمانی سے۔ ماخوذ کہتے ہیں اخذ کیا ہوا، چنا ہوا، نکالا ہوا، یعنی کتاب کا نام ہے نقوش سلیمانی، اس سے ایک پارٹ نکالا گیا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے بعض پرانے لفظوں کی ایک نئی تحقیق۔ اس علمی مضمون میں مختلف الفاظ کے معنی کو کئی زبانوں میں مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اس میں کہ کئی الفاظ کو لیا گیا ہے، جیسے احدی، احدی، سرخی، فطور، یہ سب بہت سارے ہیں جس کو الگ الگ معنی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ زبان کے علم میں یہ مضمون بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ زبان کے علم میں، زبان کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر بولنے والی زبان یہ نہیں ہے جو ہمارے پارٹس آف باڈی میں آتا ہے، یعنی ٹنگ۔ زبان کا مطلب ہے لینگویج۔ تو لینگویج کی اگر جانکاری ہو تو اس میں یہ مضمون بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں ان لفظوں کی اصل معنی، لفظوں کے اصل معنی کی وضاحت کی گئی ہے، یعنی کلیئر کیا گیا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، جو روز مرہ کی زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، مطلب ہم لوگ ڈیلی لائف میں جو استعمال کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ مثلا سرخی، نہار منہ، احدی اور قلعی، اور اشیاء خوردنی میں یعنی کھانے پینے کے سامان میں قورمہ، ناشتہ، تلیہ، قلیہ وغیرہ۔ ان لفظوں کے تئیں سماج کے مختلف مگر دلچسپ رویوں اور سلوک کا پتہ اس مضمون سے بخوبی چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ناشتہ کو ہی لیا جائے، یا وہ کھانا ہے جس سے صبح سویرے اٹھ کر کھایا جاتا ہے، جس سے دن بھر کے لیے جسم کو غذائیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ناشتہ کو اکثر زبانوں میں بھوک توڑنے کی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سب آپ کو ویڈیو میں بتایا گیا ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہے، اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ عربی میں اس کو یعنی ناشتہ کو فطور کہتے ہیں، اور اسی سے روزہ کھولنے کا لفظ افطار نکلا ہے۔ جس کھانے سے افطار کہتے ہیں اس کو افطار کہا جاتا ہے۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ فطور کے معنی توڑنے کے ہیں، یعنی روزہ کی بھوک کو توڑنا۔ ناشتہ بھی اسی قسم کا لفظ ہے۔ فارسی میں ناشتہ کے معنی اسی بھوک سے ہیں جس نے صبح سے کچھ نہ کھایا ہو۔ اسی طرح انہوں نے اردو میں استعمال کی جانے والی دیگر الفاظ کی نئی تحقیق پیش کی ہے، جس سے یہ مضمون بے حد علمی اور معلوماتی ہو گیا ہے۔